بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائی و دوستو، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا، پھر فرض نماز کے بعد میں 4 رکعت پڑھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے سنت کی، ظہر کی۔ سنتوں کا اہتمام ہماری زندگیوں سے نکلتے جا رہا، فرض نماز کا اہتمام ہماری زندگیوں سے نکلتے جا رہا۔ نماز کے اندر بڑی فضیلت رکھی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا کی مافیا سے بہتر۔ اتنی بڑی فضیلت نماز کی بتائی۔ ایک ایک نماز کے اندر اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے، ایک ایک نماز کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے۔ نمازوں کا پابند ہونا چاہیے۔ ظہر کی نماز سنت، جب اذان ہوتی، اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ جیسے حدیث میں آتا، جو شخص وضو کر کر نماز گھر سے نکلتا، جمعہ ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو یا فجر ہو، ظہر کو نکلا یا جمعہ کو نکلا، گھر سے نکلتا وضو کر کر کہ جمعہ کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، مسجد میں جاتا، خاموشی سے بیٹھتا، یا تلاوت کرتا قرآن کی، یا ذکر کرتا، دنیاوی باتیں نہیں کرتا، تو فرمایا ایک جمعے تک دوسرے جمعہ تک کی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک ظہر سے دوسرے ظہر تک اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک ایک قدم پر گھر سے نکلنے کے بعد مسجد کو ایک ایک قدم پر اٹھانے پر اجر عطا فرماتی، اجر و ثواب عطا فرماتی۔ نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ نماز کے ذریعے سے ہی اللہ سے مدد چاہی جاتی ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے آدمی کو، برے کام کرنے سے روکتی نماز۔ نماز کے اندر بڑی طاقت، بڑی عظمت رکھی اللہ تبارک و تعالی نے۔ اسی لیے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مومن کا ہتھیار ہے، اس میں دعا ہے، دعا مانگتا آدمی اللہ سے، اللہ اس کے مسئلوں کو حل کر دیتے۔ دنیاوی مسئلہ ہے تو اس کو بھی حل کرتے، آخرت کا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کرتے۔ فرمایا کہ شیطان کا منہ کالا کرتی ہے نماز، مومن کا ستون ہے نماز۔ نماز نورانی ہے، نماز سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، نماز چھوڑنے سے اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ مساجد کو جاتے ہیں تو ان کی گواہی ہونے کی، ایماندار ہونے کی گواہی دو، ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ ایک سوئی کے ساتھ میں نماز خضوع اور خضوع کے ساتھ، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، تیر لگ گئی، نکال نہیں سک رہے، تو لوگوں نے کہا کہ جب یہ نماز میں کھڑے جاؤ گے تو ان سے تیر نکال لو۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے تو تیر نکال لیا گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوا۔ یہ تھا اللہ کا ڈر، یہ تھا اللہ کا خوف، یہ تھا نماز سے لگاؤ، یہ تھا نماز سے اکرام کرنا، نماز کے اندر جستجو کرنا، نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنا، یہ تھا نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا، نماز پڑھیں بغیچے میں، تو بغیچے میں پرندے اڑ کے جانے کی آواز آئی تو نماز میں خلل پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نماز میں خلل پیدا ہوا، اللہ کی نماز میں پورے باغ کو صدقہ کر دیا۔ سبب کیا ہے؟ باغیچہ،
اسی لیے پورے باغ کو صدقہ کر دیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستوں، نماز کا اکرام کرنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کے ذریعے سے آدمی دل بھی نورانی ہوتا، برے کاموں سے رکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جیسے سورج گرہن ہو گیا نماز پڑھو، چاند گرہن ہو گیا نماز پڑھو، عیدین آ گئی، بقرعید آئی نماز پڑھو، رمضان کی عید آئی نماز پڑھو، جنازہ ہو گیا نماز پڑھو، کوئی حاجت آ گئی صلاۃ الحاجت نماز پڑھو، توبہ کرنا ہے صلاۃ توبہ نماز پڑھو۔ جگہ جگہ ایمان والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ جو شخص مسجدوں کو آباد کرتا قیامت کی مسجدیں بھی گواہ دیتی اس کے لیے۔ جیسے کہ فرماتے ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے پڑوس کی مسجد میں آتے ہیں، آ کر پوچھتے فلانے کا تعلق تجھ سے کیا ہے؟ اگر وہ نمازی ہوتا، نماز پڑھنے والا ہوتا، وقت پر نماز کا عادی ہوتا، نماز کو جانے والا ہوتا، آپ دیکھو جو برسوں نماز کے پابند بیمار نہیں ہوتے۔ تو مسجد کہتی ہے کہ فلانے کے فلانا مجھ سے تعلق اچھا ہے، ان کے ساتھ میں اچھا رویہ کرو، ان کے ساتھ میں ملک الموت ان کے ساتھ میں اچھا رویہ کرتے ہیں۔ اسی لیے نمازیں پڑھا کرو۔ انفرادی میں نمازیں ہیں، تہجد کی نماز ہے، کیونکہ تہجد کے وقت میں اللہ پاک پہلے آسمان پر آتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو سوال کرے میں اسے عطا فرما دوں، کون ہے جو جہنم سے نجات مانگے میں اسے نجات دے دوں، کون ہے اپنی مغفرت جو چاہے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ بھائی دنیا کے اندر یہ وقت ملا، لیکن مرنے کے بعد میں یہ وقت نہیں ملے گا۔ مرنے کے بعد میں اعمال نامہ سامنے رکھ دی جائے گا۔ اسی لیے دعا ہے اللہ سے، اللہ رب العزت نماز کا عادی بناتے۔ پہلے مساجد نمازوں سے آباد ہوتی تھی، اعمال سے آباد ہوتی تھی۔ مدینہ منورہ میں دین کا سیکھنا سکھانا ہوتا تھا، سیکھنا سکھانا ہوتا تھا، قرآن کے حلقے لگتے تھے، دین کا سیکھنا سکھانا ہوتا تھا۔ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو۔ نماز ہے ایک جو دنیا اور آخرت میں نجات دلانے والی چیز ہے۔ مرنے کے بعد میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کیا کھایا کیا پیا، تم نے کتنا مال جمع کیا، یہ پوچھا جائے گا تم نے نمازیں کتنی پڑھی۔ جب تمہیں نمازوں کو بلایا جاتا تھا تم نمازوں کو نہیں آتے تھے۔ آج کتنے لوگ دکاندار ایسے ہیں جو مساجد کے نیچے دکان رہتی ہے لیکن نماز کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اپنی حاجت کرنے کے لیے مسجد میں آتے، استنجا وغیرہ کے لیے، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ نماز سے اپنے آپ کو دور رکھتے، کیونکہ نماز سے قریب ہو گیا تو گھر کے اندر برکت آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو۔ مسجدوں میں نماز پڑھو، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، نوافل نماز ہے اس کو پڑھا کرو، تہجد کی نماز ہے اس کو پڑھا کرو، چاش کی نماز ہے موقع ملا گھر میں پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی۔ نماز میں کیا پڑھنا ہے سکھایا، شروع سے لے کے آخر تک، ثنا سے لے کے سلام پھیرنے تک تمام چیزیں بتاتی۔ تکبیریں، پہلی تکبیر سے سلام پھیرنے تک، تسبیح، رکوع میں کیا پڑھے، رکوع کس طریقے سے کرے، رکوع میں کتنے وقت پڑھے، سبحان رب العظیم و بحمدہ، رکوع سے اٹھتے خود کیسا کہے، سمیع اللہ لمن حمدہ،
ربنا لک الحمد. سجدے میں کیا پڑھے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. پھر قیدے میں بیٹھے تو کیا پڑھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وعافنی واہدنی وعافنی. تشہد میں کیا پڑھے؟ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات، درود ابراہیم پڑھے. یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. نماز کے اندر کیا پڑھے؟ آج طبقے کو، امت کے طبقے کو نماز کے فرائض یاد نہیں، وضو کے فرائض یاد نہیں، غسل کے فرائض یاد نہیں. غسل میں کتنے فرض، وضو میں کتنے فرض، پانی نہ ملنے کی بنیاد پر تیمم کس طریقے سے کیا جائے. آج دین سے دور ہے، نماز سے دور ہے، نماز سے دور ہے. اسی لیے خود بھی نماز پڑھو، نماز کی لوگوں کو دعوت دو کہ لوگوں نماز پڑھو. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد تلاش کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا تھا، مردوں کو زندہ کرتے تھے قبروں سے. تو لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے، اے نبی اللہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تو ایسے آدمی کو زندہ کیجئے جو مر کے سالوں سال ہو گیا. وہاں پر سام بن نوح یعنی نوح علیہ السلام کے فرزند کی خبر تھی. لوگوں نے کہا کہ یہ سام بن نوح ہے علیہ السلام، ان کو زندہ کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھ کر زندہ کیا. نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے. نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، خبر پھٹی، سام بن نوح نکلے. لوگوں نے دیکھا داڑھی کے بال سفید، سر کے بال سفید. لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو جوانی میں مرے تھے. انہوں نے کہا کہ میں سوچا کہ شاید آخرت قائم ہوگی، عرش کا آخرت کے میدان میں، حشر کا میدان میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، اسی لیے اس کی فکر میں وائٹ بال ہو گئے. اس طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، نماز کے ذریعے سے انبیاء اللہ سے مدد چاہتے تھے. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ تم لوگ بھی نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر پہ سے گزر ہو رہا تھا. دیکھا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آگے بڑھ گیا. پھر جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس قبر میں عذاب نہیں، بلکہ وہ قبر جو عذاب ہو رہا تھا، عذاب کا فرشتہ ہٹ چکا ہے، اس پر نعمتوں کی نچھاور ہوگی. ایک سے ایک نعمتیں اللہ نے اسے دینے لگی. عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھا. پھر یہاں پر نماز پڑھ کر اللہ سے مدد چاہیے. کہا کہ یا اللہ اس میں تو عذاب ہو رہا تھا، اس بندے کو تو عذاب دیا جا رہا تھا. اللہ نے کہا کہ عیسیٰ کہ یہ میرا بندہ گناہ گار تھا، میں نے اس پر عذاب کو مسلط کر دیا. لیکن دنیا میں اس کی ایک بیوی تھی، وہ حاملہ تھی، اور اس کو لڑکا پیدا ہوا اور بڑا ہوا. تو اس نے معلم کے پاس میں لڑکے کو بھیجی. جب وہ معلم کے پاس لڑکا گیا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اس لڑکے نے بسم اللہ پڑھنا شروع کیا. میں سوچا کہ میں اس کے باپ کو عذاب میں گرفتار کیا اور اس نے میری زندگی کو بسم اللہ سے یعنی میرے نام سے شروع کیا. میں نے اس کے عذاب کو ہٹا دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر نماز پڑھی. نماز پڑھ کر اللہ سے مدد چاہی. اسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا، ابن عباس رضی اللہ عنہما سفر میں جا رہے تھے. کسی نے آپ کو اطلاع دیا آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا. سواری پہ سے اٹھے، نماز پڑھی. نماز پڑھ کر دعا کیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ہم نے نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہی. نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہی. اس طریقے سے
اسی لیے فرمایا کہ نماز کی پابندی کیا کرو، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تمام احکام اللہ پاک نے دنیا کے اندر دیا۔ شراب کو حرام کیا، جبرائیل علیہ السلام تو وحی کے ذریعے سے لے کر آئے۔ زنا کو حرام کیا، زنا کی سزا کو مقرر کیا، یہ حکم جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر لے کر آئے۔ سود کو حرام قرار دیا، سود پر لعنت کی گئی، یہ حکم جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر لے کر آئے۔ میراث کے حکم کو جبرائیل علیہ السلام نے کس کو کتنا ترکہ دیا جائے گا، کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا، یہ تمام چیزیں جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے لائی۔ روزہ رکھنے کا حکم ہے، وحی کے ذریعے سے آیا۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، وحی کے ذریعے سے آیا کہ زکوٰۃ دو۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بتایا گیا، وہ بھی وحی کے ذریعے سے بتایا گیا۔ جتنی احکام اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کی قرآن میں بتایا، وہ وحی کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ لیکن جب نماز دینے کا وقت آیا، ساتواں آسمان پر بلا کر اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ معراج کے وقت مسجد اقصیٰ گئے، امامت کی آپ نے پورے انبیاء علیہ السلام کی، پھر ساتواں آسمان پر گئے۔ آپ کو 50 نمازیں اس امت کے لیے دی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، تمہاری امت اس پر نماز پوری نہیں پڑھ سکے گی، مکمل نہیں اتر سکے گی، اللہ سے کم کرا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کم کرائے، 5 نمازیں کم ہوئی، 45 نمازیں ملی۔ پھر آئے، پھر آپ نے کہا کہ کم کرا لو، پھر گئے، اسی طریقے سے گئے آئے، 5 نمازیں ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کہا کہ اور کم کرا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اللہ کے پاس جانے سے شرم آتی۔ اللہ نے ساتواں آسمان پر بلا کر یہ تحفہ دیا نماز کا، اور فرمایا کہ جو شخص 5 وقتی نماز پڑھے گا، اللہ اس کو 50 نمازوں کا اجر عطا فرماتے ہیں، ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا، جو آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو ایک روایت میں 25 درجے زیادہ اس کو ثواب ملتا انفرادی نماز سے، ایک روایت میں 27 درجے ملتا جماعت کے ساتھ پڑھنے میں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہر وقت میں ایمان والے کو نماز کا حکم دیا گیا، نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے پر جیسے کہ 5 وقتی نماز آدمی پڑھتا ہے، اللہ پاک 5 انعامات عطا فرماتا، عذاب قبر ہٹا دیا جاتا۔ عذاب قبر جو حضرت عثمان ان کے سامنے جب عذاب قبر کا ذکر ہوتا، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں، قبر کا ذکر سامنے ہونے سے روتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں پار ہو گیا وہ آخرت میں پار ہو گیا، وہ تمام منزلوں میں پار ہو گیا۔ عذاب قبر سے نجات دی جا رہی۔ حضرت عائشہ ان کے پاس میں ایک یہودی عورت آئی، کچھ مانگی، حضرت عائشہ نے دی۔ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے نجات دے دے۔ پھر عذاب قبر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ عذاب قبر بھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا عذاب قبر بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ پھر عائشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے نجات مانگتے تھے۔ 5 وقت نماز پڑھنے سے اللہ پاک عذاب قبر سے نجات عطا فرماتا، عذاب قبر سے بری عطا فرماتا ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اسی لیے فرمایا نماز کے ذریعے سے قبر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا۔ پل صراط کتنا گھاٹی، تلوار سے تیز، بار سے باریک جیسے سنا کرتے ہیں، اتنے لمبے راستے کو اللہ پاک بجلی کی طرح گزارتے ہیں۔ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بعض لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، بعض لوگ ہوا کی طرح، بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ رینگتے ہوئے، بعض لوگ گھسیٹتے ہوئے گزریں گے۔ اتنا کٹھن راستہ جنت اور جہنم کے بیچ میں جو ہے، اللہ پاک آسان فرما دے نماز کے ذریعے سے، 5 وقت نماز پڑھنے کے ذریعے سے اللہ پاک اس مسئلے کو آسان فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے پل صراط پر سے میری امت گزرے گی، یعنی امت محمدیہ، سب سے پہلے یہی امت کا جنت میں جانے کا حساب ہوگا، اعلان ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوستوں، پھر فرمایا کہ اعمال نامہ
سیدھے ہاتھ میں دے دی جائیں گے. جس کے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے وہ ہر آدمی کو خوشی اور خرم دکھاتے پھرے گا. مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مجھے میرے اعمال نامہ ملیں گے اور مجھے میرے اعمال نامہ مل گئے, میں جنت میں جانے والا ہو گیا. فرمایا کہ جس کے اعمال نامہ پیٹھ پیچھے سے دیے جائیں گے وہ کہے گا کاش موت ہی مجھے ختم کر دیتی, کاش موت ہی دنیا میں مجھے ختم کر دیتی, قصہ ختم ہو جاتا, پھر دوبارہ زندگی نہ ملتی, پھر جہنم کا فیصلہ نہ ہوتا. پھر فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ملے گا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ آسان سے مراد جس کے اعمال نامہ کھولے جائیں گے اور اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا, سب سے آسان اعمال نامہ اس کا حساب کتاب یہ ہوگا, سب سے آسان حساب کتاب یہ ہوگا. اسی لیے فرمایا میرے بھائی دوستو, نماز کو مضبوطی سے پکڑو, نماز کا اہتمام کرو, نماز میں سجدے کرو, لمبے لمبے سجدے کرو, رکوع کرو, خشوع اور خضوع سے قیام کرو. نماز کو نماز سمجھ کر پڑھو, اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھو. نمازی سے اس امت کی نجات ہو سکتی ہے. نماز پڑھے گا گناہوں سے بچے گا, نماز پڑھے گا بڑی بڑی فضیلتوں میں داخل ہوگا, بڑے بڑے اجر نماز پڑھنے سے, نماز میں کھڑے ہونے کا اجر, نماز میں بیٹھنے کا اجر, سلام پھرنے کا اجر, مزید میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے کا اجر, وضو کرنے کا اجر. حضرت عمر بن خطاب فرماتے وضو کرنے کے بعد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھ لے, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, جہاں سے چاہے داخل ہو جائے. وضو میں فضیلیت, نماز میں فضیلیت, نماز کے آنے میں فضیلیت, نماز کے انتظار میں فضیلیت, اذان سننے میں فضیلیت, اذان دینے والی کی بھی بڑی فضیلیت, امام کی بھی بڑی فضیلیت. نماز سے کتنے چیزیں اللہ نے جوڑ دی ہیں. نماز پڑھنے سے آدمی کو صحت بھی ملتی ہے, نماز پڑھنے سے آدمی کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے, نماز پڑھنے سے آدمی کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے, عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, نمازوں کی پابندی پیدا ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقتی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. الحمدللہ.